السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسمہ وہاب چینل پر خوش آمدید۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک لفظ کا بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں اور بیشتر پریشانیوں اور ٹینشنوں کا دار و مدار بھی اس ایک لفظ پر ہوتا ہے، اور وہ جو لفظ ہے وہ ہے کاش۔ ہم کاش کا لفظ اپنی زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ کاش میں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا، کاش میں ادھر نہ جاتی تو فلاں حادثے سے بچ جاتی، کاش میں اس کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو اس کی موت واقعہ نہ ہوتی۔ جبکہ ایک مسلمان کو کاش کا لفظ بولنا زیب نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں کاش کے لفظ کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی کی ایک بہت اہم حدیث ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں سے کاش کے لفظ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، کاش کے لفظ سے شیطانی عمل شروع ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر اور مگر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر ہمیں ایسا کر لیتی تو ایسا ہو جاتا۔ یہ شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ہم ایسا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام کام شیطانی ہوتے ہیں کہ وہ ہم میں پچھتاوا ڈالتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کم از کم یہ کاش کا لفظ نہیں یوز کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اللہ پر، اس کی تقدیر پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ہم میں بچپن سے ایمان مفصل اور مجمل کی دعا کیوں یاد کروائی جاتی ہے کہ آمنت باللہ والملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یعنی کہ آخری جو اس کے الفاظ ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہے یا بری، اس پر ایک مسلمان کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو فیصلے، جو مصیبت اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہے وہ ہرگز اللہ کے حکم سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ اللہ نے وہ چیز ہماری تقدیر میں لکھ دی تھی، چاہے وہ اچھی تھی چاہے وہ بری۔ اس میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو رزق ہے وہ اللہ نے انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ وہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، چاہے وہ اس کو حلال طریقے سے کما لے یا حرام طریقے سے کما لے۔ تو اس کی مزید مثال میں ایک اور واقعے سے سمجھاتی ہوں کہ حضرت علی کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں کہیں صحرا میں جا رہا تھا تو انہیں کہیں کام سے جانا پڑا، تو حضرت علی نے اپنا جو اونٹ ہے نا اس کی رسی ایک بدو کے حوالے کر کے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا میں درخت وغیرہ نہیں ہوتے، نہ کوئی کھونٹی وغیرہ ہوتی ہے جس سے اونٹ کو باندھا جا سکے، تو ایک بدو کو اس کی ذمہ داری دے کے جاتے ہیں۔ تو جو اونٹ کے گلے میں عربک میں اس کو بولتے ہیں کلادہ، تو وہ اور اس کی رسی جب حضرت علی واپس آ رہے ہوتے ہیں اپنے کام سے، تو وہ دل میں سوچتے ہیں کہ میں اس بدو کو 3 درہم دوں گا اپنے اونٹ کی حفاظت کے لیے، نا کہ اس نے میرے اونٹ کی حفاظت کیا تو اس کو اجرت کے طور پر 3 درہم دوں گا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو نہ وہاں بدو ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے گلے میں جو کلادہ تھا وہ غائب ہوتا ہے، اس کی رسی غائب ہوتی ہے، اونٹ ویسے ہی کھلا ہوا ادھر ادھر پھیرا ہوتا ہے۔ حضرت علی اونٹ کو لے کر قریبی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو 2-3 دکانوں کے بعد انہیں ایک دکان ملتی ہے جہاں پر سیم وہی والا ہار جو اونٹ کے گلے میں ڈالا ہوتا ہے وہی والا ہار ادھر پڑا ہوتا ہے۔ تو وہ دکاندار سے اس کی قیمت پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 درہم میں ایک بدو نے بیچا ہے، تو آپ یہ لے کے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت علی دل میں سوچتے ہیں کہ میں اس کو 3 درہم حلال طریقے سے دینا چاہ رہا تھا لیکن وہ حرام کر کے اس کو لے گیا، یعنی کہ اللہ نے 3 درہم اس کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے لیکن وہ اس کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے لے کے گیا ہے۔ اس لیے کچھ معاملات اللہ نے اختیارات انسان میں کے بس میں چھوڑے ہیں کہ وہ اس کو چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے، چاہے وہ غلط راستہ اختیار کر لے۔ تو جو اللہ نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر میں پہلے چیزیں سب طے شدہ ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ کچھ مصیبت ایسی ہوتی ہے جس میں انسان کو سبق سکھانا ہوتا ہے اللہ نے، تو اللہ کے ہر فیصلے پر آنکھیں بند کر کے یقین اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کچھ برا بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تمام لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ۔